بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 62 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی ثناء المعروف، یہ باب ہے مختلف قسم کے نیکی اور احسانات کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا النضر بن محمد الجرشی الیمامی قال حدثنا عکرمة بن عمار قال حدثنا ابو زمیل عن مالک بن مرثد عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عباس بن عبد العظیم عنبری نے، انہوں نے روایت کی نضر بن محمد جرشی یمامی سے، انہوں نے روایت کی عکرمہ ابن عمار سے، انہوں نے روایت کی ابو زمیل سے، انہوں نے مالک ابن مرثد سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تیرا اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور تیرا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا کسی گمراہ جو راہ کو گم کر دے راستہ کوئے کسی انجان زمین میں صحیح راستے پر لے جانا تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیری آنکھیں کسی بیکار نابینا آنکھوں والے آدمی کے کام آنا تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَإِمَّاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ ہٹانا تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تیرے لیے صدقہ ہے۔ وفی الباب عن ابن مسعود وجابر وحذیفہ وعائشہ وابو ہریرہ، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، جابر، حذیفہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وابو زمیل سماک ابن ولید الحنفی، اور جو ابو زمیل کا ذکر آیا اس روایت میں یہاں پر، تو یہ سماک ابن الولید الحنفی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں نیکی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں ہوتی ہے جو بالکل معمولی سی دکھائی دیتی ہے، چھوٹی ہمیں نظر آتی ہے، تو ہمیں اس کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر لحاظ سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہر ایک کے پاس مال ہو نہیں سکتا کہ وہ پورا مال خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو حج بھی نہیں کر سکتا، قربانی بھی نہیں کر سکتا، صدقہ اور زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، تو میں بے بس ہوں، اور یہ سمجھ کر، یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے امور ذکر کیے ہیں، یہ ایک بالکل فقیر انسان سے لے کر ایک امیر کبیر تک سب یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ مال لگانے کی ضرورت ہے، نہ دوسرا کوئی اس میں بہت زیادہ مشقت ہے، انتہائی آسان نیکیاں۔
اور اپنے اعمال نامے میں صدقات کا اجر و ثواب لکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تبسمک فی وجہ اخیک لکا صدقۃ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمان کے ساتھ جب ملے تو اس کے چہرے پر خوشی ہو، مسکراہٹ ہو، جو اس مسلمان کو یہ تاثر دے کہ میرے بھائی مجھے آپ کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی، میں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو یہ صدقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، مسلمان کو نیکی کی راہ دکھانا، نیکی کا اس کو حکم دینا، اس کو راستہ دکھانا، برائی سے اس کو روکنا، یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو بہترین صدقے میں آتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دینی اعتبار سے اس کو خیر پہنچانا ہے، اس وجہ سے یہ بہترین صدقے میں آتی ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، کسی آدمی سے راستہ گم ہوا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں نے کس راستے سے جانا ہے، راستہ بھٹک چکا ہے، تو اب تو نے اس کی صحیح رہنمائی کی، تو یہ بھی صدقہ ہے، راہ راست دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ چوتھے نمبر پر وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک شخص ہے جو نابینا ہے، یا ایک ہے جو بالکل انتہائی ضعیف البصر ہے، نظر اس کی انتہائی کمزور ہے، تو پھر ایسے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ندی نالا پار کرانا، راستہ وغیرہ میں سے روڈ کے اوپر سے اس کو گزار کر دوسری طرف پار کرانا، اپنے منزل مقصود تک اس کو پہنچانا، یہ بھی ایک بہت ہی بڑا صدقہ ہے۔ اور وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے سے ایذا رسانی والی چیزیں، چاہے وہ پتھر ہو، کانٹا ہو یا ہڈی ہو، اب ظاہر سی بات ہے بسا اوقات کسی کا خیال نہیں ہوتا اور پیر اس پہ ٹکر کھائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی راستے سے ہٹانا یہ کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اس میں یہ بھی بہت ہی اجر اور ثواب والا کام ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ راستہ وہ گزرنے کی جگہ ہے، تو راستے میں ایسی چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے جو کسی مسلمان کے لیے، کسی دوسرے عام انسان کے لیے، کافر مشرک کے لیے بھی کسی ضرر کا باعث نہ ہو، خدا نخواستہ وہ گر کر اس کے ہاتھ پیر نہ ٹوٹ جائے، اسے کسی اور جگہ پہ چوٹ نہ لگے، کوئی اور تکلیف خطرناک وہ اس کو پیش نہ آئے۔ تو اسی طرح اگر کوئی قصدن عمدن چیزوں کو اسی طرح راستے میں اور لوگوں کی گزرگاہوں میں پھینکتا رہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا اخلاقی، شرعی اور قانونی ہر لحاظ سے یہ ایک بڑا جرم ہے، اور اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو راستے سے اٹھانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور آخری وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اب جب کوئی ایک بندہ اپنے لیے کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی نکال رہا ہے، ڈول بھر کر نکالا، باری بھی اس کی اپنی ہے، لیکن پیچھے دیکھا تو کوئی بزرگ کھڑا تھا یا کوئی کمزور کھڑا تھا یا صحیح بندہ کھڑا تھا، نوجوان تھا، تندرست تھا، لیکن اس کی اپنی طرف سے اس نے وہ پانی اس کے ڈول میں ڈال دیا، تو اس نے خوش ہو کر اسے دعا دی، دعا نہ بھی دی ہو تو یہ عمل اس کا صدقہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی۔ اور اگر ظاہر سی بات ہے کوئی بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو پھر اس کے لیے کرنا یہ بھی اور طرح سے باعث اجر اور ثواب ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں اخلاق حسنہ میں سے آتی ہیں، اور آسان نیکیاں ہے جس پر کچھ خرچ وغیرہ بھی نہیں ہوتی اور صدقہ کا ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی المنحۃ، یہ باب ہے اونٹ بکری وغیرہ کے عطیہ دینے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق عن ابیہ عن ابی اسحاق عن طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجہ یقول سمعت البراء بن عازب یقول، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابراہیم بن یوسف ابن ابو اسحاق سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے طلحہ ابن مصرف سے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن ابن عوسجہ
کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا من منح منیحت لبن او ورق او ہدا زقاقا کان له مثل رقبت، کہ جس نے کسی کو دودھ حاصل کرنے کا یا چاندی کا عطیہ دے دیا یا کسی گم کردہ کو راستہ دکھا دیا تو ثواب کے اعتبار سے یہ اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب من حدیث ابی اسحاق عن طلحہ بن مصرف، یہ غریب ہے ابو اسحاق کے اس حدیث سے جو طلحہ ابن مصرف سے ہے۔ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم نہیں جانتے اس کو مگر صرف اسی سند سے۔ وقد روا منصور بن المعتمر وشعبۃ عن طلحہ بن المصرف ھذا الحدیث، اور کبھی منصور ابن معتمر اور شعبہ طلحہ ابن مصرف سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وفی الباب، اس باب میں عن النعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ ومعنی قولہ من منح منیحۃ ورق، یہ جو الفاظ حدیث مبارک میں آئے تو اس کا معنی کیا ہے؟ انما یعنی بہ قرض الدراہم، یعنی اس سے دراہم کا قرض حسنہ دینا مراد ہے۔ وقولہ او ہدا زقاقا، او ہدا زقاقا جو آیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ انما یعنی بہ ہدایت الطریق، یعنی اس کا معنی ہے راستہ دکھانا، وہو ارشاد السبیل، یہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا یا کسی اندھے کو منزل مقصود تک پہنچانا، یہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، من منحا منیحتہ، چونکہ ابواب البر والصلہ کے مختلف طریقے ذکر ہو رہے ہیں، حسن سلوک، نرمی، خوش اخلاقی کے، اب ایک خاص صورت احسان کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں جسے منیحہ کہا جاتا ہے۔ یہ ضرب یضرب اور فتح دونوں سے اعطا کے معنی میں آتا ہے، دینے کے معنی میں، عطیہ کے معنی میں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ منیحہ عرب کے نزدیک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کوئی آدمی اپنے بھائی مسلمان کو کوئی چیز اس طرح دیتا ہے کہ وہ چیز پھر اس سے واپس نہیں لیتا، ایک قسم کا منیحہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اونٹ یا بکری وغیرہ کچھ مدت کے لیے دے دے تاکہ وہ اس کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھائے اور پھر اسے مالک کو واپس کرے۔ یہاں پر یہ دوسرا والا معنی مراد ہے۔ منیحہ جب مطلقاً ذکر ہوتا ہے تو متبادر معنی یہ ہوتا ہے کہ اونٹ، بکری، بھیڑ، گائے کسی کو کچھ مدت کے لیے دے دا تاکہ وہ اس کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ حاصل کرے اور پھر یہ عین جانور اپنے مالک کو واپس کرے، تو یہی مطلب ہے اس کا یہاں پر۔ تو پھر اس کے بدلے میں یہاں پر ذکر ہوا اسی طرح کسی کو راستہ دکھانا، مسافر راستہ بھٹک جائے اس کو راستہ دکھانا، یا کوئی اندھا ہو تو اس کو منزل مقصود تک پہنچانا، اپنے منزل تک اس کو لے کر جانا ہاتھ پکڑ کر، تو اس کے لیے اجر کیا ہوگا؟ کان لہ مثل رقبۃ، غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر وہ ملا۔ تو یہاں پر نیک اعمال کے لیے ثواب کے اعتبار سے غلام آزاد کرنے کو مشبہ بھی قرار دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کسی کو غلام بنانے کی وہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، چونکہ اس زمانے میں وہ اسی طرح سے آتا تھا، غلاموں کا دستور وہ جاری تھا، تو اسی وجہ سے کہ یکدم سے اب منع ہونا اس کا ممکن نہ تھا، تو اسلام نے ان کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کا حکم دیا کہ جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ساتھ انسان معاملہ وہ رکھتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔